جائیں، میں ضرور جاؤں گا۔ اصل وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ خواب دیکھا تھا۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پہ بڑے غم کے اثرات تھے۔ تو بی بی ام سلیم نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ فرمایا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا۔ فرمایا سرخ رتیلا میدان ہے، وہاں حضرت حسین شہید ہوں گے۔ اس لیے حضرت حسین نے چونکہ یہ خواب سنا ہوا تھا، انہیں یقین تھا کہ میرے نانے کا خواب سچا ہے۔ فرمایا میں تو ہر حال میں جاؤں گا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب یہ قافلہ بڑھتا رہا اور ابن زیاد کی فوجیں بھی ہر طرف سے گھیرا ڈالتی رہیں۔ جب ان کا گھیرا تنگ ہو گیا تو حضرت حسین نے فرمایا کہ ابن زیاد کو میرا پیغام دو کہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر مان لو تو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں جہاں سے مدینہ سے آیا ہوں مجھے واپس مدینے جانے دو، میرا راستہ نہ روکو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم کسی دوسرے علاقے میں، یعنی شام کی طرف نہیں، کسی اور ملک کی طرف، اسلامی ملک کی طرف مجھے راستہ دے تو میں وہاں چلا جاؤں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے خود یزید کے پاس جانے دو، میں خود یزید سے بات کروں۔ حالانکہ انتہائی معقول شرائط تھے حضرت حسین کے، اسی لیے حضرت حسین مظلوم ہو گئے کہ انہوں نے تو 3 شرطیں سامنے رکھ دی، ورنہ لوگوں کو تو یہ موقع بھی ملتا تھا کہ جی حضرت حسین نے بغاوت کیوں کی، یزید اچھا ہو یا برا ہو اس کی بیعت ہو چکی تھی۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسا بھی ہو اسمع ہوا تھی وہ اس کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو اب حضرت حسین کی کوئی بغاوت نہیں ہے، بلکہ ان کو بلایا گیا، بلانے پہ جا رہے تھے اور اس کے بعد میں 3 شرطیں دے دی کہ یا تو میری خود بات کرنے دو یا مجھے واپس جانے دو، لیکن ابن زیاد نے 3 شرطوں سے انکار کر دیا۔ خدا کی قدرت ہے کہ این اسی کرب و بلا کے میدان میں جس کی نشاندہی حضور پاک نے بھی فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں پہنچے، خیمے لگا دیے گئے۔ حضرت حسین نے بڑی کوشش کی کہ جنگ ٹل جائے، لیکن جنگ نہ ٹلی، کیونکہ وہ تو یہی ارادہ کر کے آئے تھے نا کہ ہم حضرت حسین کو شہید کریں اور یزید سے ہم انعام لیں گے۔ اور اب حضرت حسین مدینے سے بھی اتنی دور آ چکے ہیں تو مدینے والے بھی ہم پر حملہ کر کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب بالکل گھیرا تنگ ہو گیا تو حضرت حسین کے ساتھیوں نے میدان میں نکل کے مبارزت کی، اور ایک ایک ساتھی نے وہ جوہر دکھائے اپنی بہادری کے کہ دنیا اش اش کر اٹھی۔ آخر میں حضرت کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر بھی میدان میں آ گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے اور لاش اٹھانے والا صرف حسین۔ لیکن کمال ہے حسین کا کہ اس حالت میں بھی اللہ کے حکم پہ راضی ہے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔
چونکہ حکم یہی ہے کہ اگر مصیبت ہو تو آدمی صبر کرے. مومن کی صفت یہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بچے اصغر کو اٹھایا ہاتھوں پہ اور کہا یہ تو لڑنے کے لیے نہیں آیا، اس کو پیاس کی تکلیف پانی دے دیں. ظالموں نے تیر مارا، وہ حضرت کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین. اسی لیے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ حضرت حسین کا یہ عالم تھا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. اور نے کہا کہ حضرت حسین نے سر دینا تو قبول کیا لیکن باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ کا معنی یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو معبود برحق مانتے ہیں تو اللہ کے نافرمان کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کر سکتے ہیں. آخر میں سیدنا حسین میدان میں آئے، بڑی مشکل سے 2 رکعت ادا کی اور اس کے بعد یہ شاہ سوار، یہ سبت محمد مصطفیٰ جو کبھی حضور کے کندھوں پہ بیٹھتے، ایک دفعہ حضور اپنے کندھے پہ بٹھائے ہوئے آ رہے ہیں. ایک صحابی نے دیکھا تو کہا نعم المرکب یا غلام، کہا حسین تجھے کیسے سواری ملی ہے کہ جس کے قدموں کے لیے آسمان ترستا ہے آج تو اس کے کندھوں پہ بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا تم نے کہا بات مکمل نہیں کی. انہوں نے کہا حضور میں نے تو عرض کیا، فرمایا نعم الراکب، سواری پہ نظر ڈال رہے ہو لیکن میرے سوال پہ بھی تو نظر ڈالو کہ سوال کیسا ہے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، شمر ذل جوشن نے تلوار کا وار کیا، آپ کے سارے بدن مبارک پہ تلوار لگتی رہی اور اللہ کا یہ شیر میدان میں ڈٹ گیا اور سینکڑوں کو اڑا دیا، لیکن آخر شہید ہوئے. اسی کو کسی نے کہا تھا کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. اللہ تعالیٰ کے آگے گردن تو کٹا دی لیکن کسی ظلم کے آگے جھکنا قبول نہیں فرمایا. اس کے بعد پھر وہ یزید کے دربار میں بھیجے گئے، خاندان بھیجا گیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جلاء العیون والے نے بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے ماتم جو ہے وہ یزید نے کیا تاکہ دنیا کو یہ بتلا سکے کہ میں حسین کے قتل میں شریک نہیں. بھئی جب اقتدار تیرا ہے، حکومت تیری ہے، گورنر تیرے ہیں، فوج تیری ہے، تو کیسے شریک نہیں ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ معاملات ہیں. اللہ پاک نے ان کو تو مقام شہادت میں سرفراز فرمانا تھا کہ حضرت حسین بھی شہید ہوئے، اور بعض مورخین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بھی شہید ہوئے، ان کو بھی زہر دیا گیا. رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، واللہ اعلم. اللہ اکبر اللہ